اور اللہ نے تو رمضان بھیجا ہی ہمارے لیے اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون. تو اب یہ یوتھ کو کون بتائے، یہ نئی نسل کو کون بتائے کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے یہ رمضان دیا گیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم راتوں کو کرکٹ کھیلیں، راتوں کو جا کے باہر پارٹیز کریں، افطار پارٹیز، افطار ڈنرز اور سحری اور بوفے. اس لیے رمضان نہیں آتا ہے. پہلے بھی ہم 1000 دفعہ کہہ چکے. ہم اب یوتھ کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، پوری پوری رات باہر کرکٹ کھیلنا، پوری پوری رات موبائلوں پہ سپینڈ کرنا، پورا پورا دن روزہ رکھ کے ان کی فکر کہ اب ہم وقت کو سپینڈ کیسے کریں. تو اس لیے رمضان اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا کہ ہم موبائلوں پہ بیٹھ جائیں، ہم راتوں کو باہر نکل کے ساری ساری رات ضائع کر دیں. تہجد کے وقت کی دعا قبول ہو رہی ہے، افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، ایک ایک نیکی پہ 70 دفعہ کا اجر دیا جا رہا ہے. اور ہم کہیں کہ ہم ٹائم سپینڈ کیسے کریں ہیں؟ ہم روزے رکھ کے ٹی وی دیکھتے رہے، ہم روزے رکھ کے ڈائجسٹ پڑھتے رہے، ہم روزے رکھ کے موبائل پہ بیٹھے رہے، اور ہم کہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے پورے روزے رکھے. کاؤنٹنگ کے لیے روزے نہیں ہیں، روزے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. کہہ کون رہا ہے؟ حضرت جبرائیل. اور آمین پکی ٹکی مہر کون لگا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ جنت میں نہ چلا جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل نے کہا اور اللہ کے نبی نے کہا آمین. کیسی سخت بد دعا دی گئی اس بندے کو. تو سوچے جو ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان نسل جس طرح رمضان گزار رہی ہے، سو کے کوئی پاروں کی ترتیب نہیں. امام ابو حنیفہ 63 قرآن پاک پڑھ دیا کرتے تھے، کوئی پاروں کی ترتیب نہیں، کوئی کسی چیز کی ترتیب نہیں کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. نماز، ایک نماز پڑھنے سے 70 نمازوں کا آپ کو ثواب مل رہا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم دونوں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے کے سارے. ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں رمضان کس لیے. ان کے لیے انجوائمنٹ ہے، ان کے لیے فن ہے، انجوائمنٹ ہے کہ بھئی رمضان آ گیا، اب ریلیکس ڈیز آ گئے، ریلیکس کرو. رمضان میں تو محنت ڈبل ہونی چاہیے، محنت ڈبل ہونی چاہیے کہ فرض نماز جو ہے، نفل جو ہے فرض کے برابر ہو گیا ہے، فرض والا ثواب مل رہا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے پڑھنے سے. اس میں تو ہماری محنت ڈبل ہونی چاہیے تھی. لیکن ہم کہاں پہنچے ہوئے؟ ہم موبائلوں پہ بیٹھے ہوئے، ہم بوفے ڈنر پہ بیٹھے ہوئے، ہم پارٹیز کر رہے ہیں، ہم افطار پارٹیز کر رہے ہیں، ہم کھانوں پہ زور دیا ہوا ہے. پورا نیٹ آپ دیکھ لیں بھرا ہوا ہے کہ رمضان پریپریشن، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں سموسے، ہزاروں کی تعداد میں پکوڑے، ہزاروں کی تعداد میں چیزیں بن رہی ہیں. اللہ تو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اللہ نے تو صفر کر دیا زندگی کو دنیا کی کہ کھیل اور تماشا ہے. نمبر اس پر لگیں گے، ایکم احسن عملا، اس پر ہمارا نمبر لگے گا. جانا بھی اس کی مرضی سے، آنا بھی اس کی مرضی سے، خوشی بھی اس کی مرضی سے، غم بھی اس کی مرضی سے. پھر ہم کیسی زندگی کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ہے؟ زندگی بھی کبھی ہماری اپنی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ کی امانت ہے، اس کو لوٹانی ہے ہم نے. آج 75 سال کے بوڑھے کو دیکھے، ذرا سا پیسہ ہے تو جی واش روم میں اٹیلین ٹائلیں لگوانی ہے. 75 سال تیری عمر ہو گئی، پر خواہشات نے دم نہ توڑا ہے، خواہشات نے دم نہ توڑا. اللہ تو کہہ رہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. ہر بندہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچایا اور جنت میں لے گیا، وہ کامیاب ہو گیا اللہ کی نظر میں ہے. آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ایک گناہ تیرا سامنے رکھا جائے گا، ایک ایک نیکی تیری سامنے رکھی جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے، اللہ کے عرش کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ 60 فٹ سے زیادہ قد ان کو دے دیا جائے گا. حضرت آدم کہیں گے اللہ کے نبی کا نام لے کر، یا احمد
یا احمد، ان کا قد اتنا ہوگا کہ سارے لوگوں سے بلند ہوگا اور ان کی آواز پورا مجمع سن رہا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے بھاگتے آئیں گے اپنی لنگی لپیٹ کر کہ میں حاضر ہو گیا، کیا ہوا کیا ہوا. کہا جائے گا تیرا ایک امتی، پوری امت نہیں، ایک امتی تیرا جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، جا اس طرف کو دوڑ لگا اور اس کو بچا لے. نبی وجہ کائنات رحمت للعالمین بھاگ رہے ہیں، میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں ہے. بتایا گیا وہ جہنم کے فرشتوں نے اسے پکڑا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہیں گے اسے چھوڑ دو، تو وہ فرشتے کہیں گے لا اسمعو، ہم نہیں سنتے، ہم اپنے حکم سے کچھ اپنے طاقت سے کچھ نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، جاؤ اللہ سے بات کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوڑ لگائیں گے اور اللہ کی طرف دوڑیں گے. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ایک امتی کے لیے اللہ کے نبی دوڑ لگا رہے ہیں، ایک امتی کے لیے، ایک امتی کے لیے ہیں. تو اللہ کے نبی بھاگیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اپنے سجدے سے سر کو سجدے میں رکھے ہوں، کہیں گے یا اللہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میری امت کے بارے میں میرا خیال رکھے گا، تو نے کہا تھا نا کہ میری امت کے بارے میں مجھے خوش کر دے گا. تو اللہ رب العزت عرض کریں گے اچھا جا اس کے نامہ اعمال دوبارہ تلوا لے، شاید کوئی نیکی نکل آئے. تو اللہ کے نبی اسے لے کر دوبارہ نامہ اعمال تلوانے جائیں گے، پلڑے رکھے جائیں گے، ترازو رکھے جا رہے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دوبارہ رکھی جا رہی ہیں. ساری کاؤنٹنگ ہو گئی، وہ پھر فیل ہو گیا. اب اللہ کے نبی انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے ایک ہاتھ سے اپنی سائیڈ سے کوئی پرچی نکالیں گے اور وہ پرچی جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیں گے، تو اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. کیا رکھا انہوں نے؟ کون تھا جو رکھ رہا ہے؟ جس نبی کی سنتوں سے ہمیں نفرت، اس کے لباس سے نفرت، اس کے کھانے پینے کے طریقوں سے نفرت، اس کے اپنے گھروں میں اس کی سنتیں اپنانے سے نفرت، وہ نبی ایک ایک امتی کے لیے ایسے رو رہا ہے، ایک ایک امتی کے لیے. پھر وہ بندہ کیسا بدبخت کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ پہ میری جان قربان، جس نے مجھے بچا لیا، آپ ہیں کون؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں. وہ کہے گا آپ نے کیا رکھا کہ میری جان چھٹ گئی، ورنہ ابھی تک تو میں جل بھن چکا ہوتا. تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں کبھی ایک دفعہ بھولا بسرا تو نے درود شریف پڑھ لیا تھا، وہ درود شریف تیرے نامہ اعمال میں رکھا گیا اور تو بخشا گیا، تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا وہ نامہ اعمال میں ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم، کہاں بیٹھے ہیں ہم، کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ یہ زندگی ہماری ہے. نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے تب ہی ہماری زندگی میں بہار آئے گی. اس کے طریقوں کو نکال کر ذلت ہے، ذلت، کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے، ناکامی ہے. کیا ہے کہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں محبت ہے، عزت ہے، احترام ہے، اور ان کے طریقوں کے بغیر ذلت ہی ذلت ہے. ایک نوجوان کا واقعہ آپ کو سناؤں. امریکہ میں گیا، ماں باپ نے پڑھنے بھیجا، وہیں پر یونیورسٹی میں ہی لڑکی پسند آئی، شادی کا کہہ دیا. کرسچن تھی، اس کے کرسچن والدین نے اس کے ساتھ ایک شرط رکھی کہ بھائی ہماری بچی ہماری بستی سے باہر نہیں جائے گی، ہماری جو کرسچنز کی بستی ہے اس سے باہر نہیں جائے گی، اور تجھے کرسچنز کی طرح یہاں رہنا پڑے گا. بس وہ ایسا دیوانہ ہوا تھا، اپنے ایمان کو کھو بیٹھا. وہاں اپنے کلمے کی قربانی دی، اس نے اپنے دین کی قربانی دی اور اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. تو آہستہ آہستہ اولاد ہوئی، اولاد آدھی کرسچن آدھی مسلمان. اس کو احساس ہونے لگا کہ میں نے بڑا کچھ کھو دیا. لیکن اس بندے کی ایک عادت تھی کہ جب گھر میں گھستا تھا تو ایک شیلف رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر اس نے قرآن رکھا ہوا تھا، پڑھتا نہیں تھا،
پڑھتا نہیں تھا، صرف دیکھ کر اس قرآن کو باہر جاتا تھا اور دیکھ کر گھر میں آتا تھا۔ اس دیکھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک دن وہ گھر آیا تو اس کی بیوی سے اس نے کہا یہاں پر میری ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ کہاں گئی؟ اس کی بیوی نے کہا وہ تو میں نے ردی میں پھینک دی۔ اس کے دل میں ایک جھٹکا لگا، تھا تو ایمان والا نا جی، لبیک تو کہہ کر اللہ کو آیا تھا، تو اس نے کہا میری وہ کتاب ہمارا قرآن ہے۔ اس کی بیوی نے کہا اس کا مطلب تو چھپ چھپ کے قرآن پڑھتا تھا۔ اب ایمان کا لیول کچھ اور تھا، پہلے کچھ اور تھا۔ اس نے کہا مجھے میرا قرآن واپس لا کر دے، تو بیوی نے شرط رکھی کہ یا تو مجھے رکھے گا یا قرآن کو۔ تو اس نے اس وقت اللہ نے اس کو دوبارہ ایمان لوٹایا اور اس نے کہا میں آج قرآن کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے بھی چھوڑ کر جہنم کا رستہ اختیار کیا۔ اور اس نے قرآن منگوایا اپنا بیوی سے، ردی کی ٹوکری سے اس نے قرآن اٹھایا، چوما، قریب کی مسجد میں گیا اور شکر ادا کیا کہ صرف قرآن کی زیارت کی وجہ سے، پڑھتا نہیں تھا، آتے جاتے بس دیکھ کر جاتا تھا۔ قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس زیارت کی وجہ سے اس کو ایمان دوبارہ نصیب ہو گیا ہے، ایمان دوبارہ نصیب ہو گیا اس زیارت کی وجہ سے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو بالکل دین سے دور ہو چکے ہیں۔ مدینے کے گرد و نواح میں ایک عورت رہتی تھی، اسی طرح آج جو ہم ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا رہے ہیں نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رمضان میں اگر کوئی کسی نیک عورت پہ تہمت لگاتا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی برائی کی بات کرتا ہے، تو 1 سال کے پورے اللہ اس کی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ کب کس وقت میں اس نے کون سی نیکی کی اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا، وہ ساری نیکیاں اللہ ضائع کر دیں گے اور وہ سال دوبارہ واپس بھی نہیں آئے گا ہے۔ تو مدینے کے گرد و نواح میں ایک عورت رہتی تھی، اس عورت نے جو ہے غسل دے رہی تھی میت کو غسل دیتے دیتے اس کے منہ سے نکل گیا ایک لفظ کہ یہ جو جس کو غسل دے رہے ہیں نا میت کو، یہ فلانے آدمی کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا تھا۔ اب اس کی یہ بات کرنی تھی تو اس کی جو ہاتھ ہے نا وہ پنڈلی کے ساتھ چپک گیا، میت کی پنڈلی کے ساتھ چپک گیا۔ اب وہ بڑی پریشان، باہر انتظار کر رہے میت آئے، اس کو دفنایا جائے۔ جب ٹائم زیادہ ہوا تو باہر شور مچ گیا کہ بھائی میت لاؤ۔ پتہ چلا وہ میت کو نہلانے والی کا ہاتھ ہی پنڈلی کے ساتھ چپکا ہوا ہے، ہاتھ چپک گیا ہے۔ تو اس نے پھر کہا، اس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میت کی پنڈلی کاٹ دو، یہ تو زندہ ہے، وہ تو مر چکی ہے۔ تو میت والوں نے کہا ہم میت کیوں خراب کریں، آپ اپنی زندہ عورت کا ہاتھ کاٹیں۔ بات جب بہت بڑی تو امام کو بلایا۔ وہاں جب امام آئے تو انہوں نے میری اور آپ کی طرح فتوے خود ہی نہیں لگا دیے ہیں، انہوں نے خود ہی فتوے نہیں لگائے، انہوں نے پورا قرآن چھانا، بات پوچھی اور اس کو کہا کہ تو نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا میں نے ایسے ایسے کہا۔ جو دوسری نہلانے والی تھی اس کو میں بتا رہی تھی کہ اس عورت کو میں نے کسی مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تو نے دیکھا تھا؟ تو کہتی میں نے بس اس کے گھر سے آتے دیکھا تھا۔ کہا تو نے تہمت لگائی ہے، پورا قرآن دیکھا کہ تہمت کی کیا سزا ہے قرآن میں؟ تو قرآن میں سزا تھی 80 کوڑے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 79 کوڑے لگ چکے تھے، 1 کوڑا کم تھا، تب بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا تھا، اس کا ہاتھ ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ 80 کوڑے لگے تو اس کا ہاتھ ساتھ سے چھوٹا، یہ تہمت کی سزا ہے۔ تو علماء فرما رہے ہیں آج جو آپ کی بے روزگاری ہے، یہ کسی پہ تہمت کے لیے اللہ نے آپ کو کوڑا مارا ہے۔ آج آپ کی اولاد جو بے نمازی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک کوڑا ہے آپ کو، جو آپ بیٹھ کے آرام سے کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کی جو بے سکونی ہے، یہ کسی نہ کسی پہ لگائی ہوئی تہمت کی طرف سے اللہ نے کوڑا مارا ہے۔ کسی کے خلاف بات کر دینا، کسی کے لیے بات کر دینا تہمت سے بھی بڑا گناہ ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں آج۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ سے مانگنے والا بنا دے، اللہ سے مانگنے والا اللہ ہمیں بنا دے ہیں
کسی بھی نعمت پر ایسا نہ ہو کہ اللہ کا شکر نہ ہم ادا کریں، شکر کرنے والے بنے ہم اللہ کا کہ یا اللہ تو ہے اور تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ ہیں، تو نے دی ہے یہ ہمیں نعمت، یہ تیری نوازش ہے جو ہمیں تو نے یہ بھی دے دیا، ورنہ ہم اس عطا کے قابل نہیں تھے ہیں۔ میں نے کتنی دفعہ یہ کلمے والی آنٹی کا واقعہ سنایا کہ کلمے والی آنٹی کہ ایک دفعہ یہاں پر ہی قریب ہی ان کا گھر تھا، تو گھر کے اندر وہ عورت کو ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا۔ بظاہر وہ عورت بہت فیشنیبل، بہت ہی فیشن کرنے والی ہے، آئی بروز بنائی ہوئی، نیل پالش لگائی ہوئی، لیکن میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ کسی کا ظاہری حلیہ دیکھ کر آپ اس کے ایمان کے لیول کا اندازہ نہ کریں کہ اس کا ایمان کتنا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے اندر کیا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، ہیں۔ اس عورت کو ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی بھی ان کے گھر میں بھی اس وقت ایسا نہیں تھا اتفاقاً، تو باہر سے چوکی دار وغیرہ کو دیکھا، وہ لے کر گئے اس کو ہاسپٹل، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا فوراً بائی پاس کرنا پڑے گا ورنہ موت واقع ہو جائے گی۔ اب نمبر کون دیتا، نمبر بھی نہیں مل رہا، کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، تو اس کو نہ نمبر مل رہے نہ کچھ ہو رہا ہے، تو ان ڈاکٹرز نے اس کے خود ہی بائی پاس کرنے کا ارادہ کیا۔ جب بائی پاس کرنے لگے تو کہا جو پرانا دل نکال کے پھینکنا تھا نا، اس کو جب نکالا، ٹرے کے اندر رکھا، تو بلند آواز سے اس دل میں سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس آنٹی نے دل میں زبان سے کتنا پڑھا ہوگا، کہتے ہیں زبان سے 100 دفعہ پڑھو تو ایک دفعہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے، تو اس آنٹی نے کتنا پڑھا ہوگا کہ ان کے دل سے یہ آواز آ رہی ہے۔ بظاہر وہ ڈیڈ ہیں، ان کا دل کاٹا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، لیکن ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ان کی آنٹی کی فائل پہ لکھا گیا کہ کلمے والی آنٹی، کہ ان کا دل کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس لیے کسی کا ظاہری حلیہ دیکھ کر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کس طرح کا بندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں، ان کے حواری ساتھ جا رہے ہیں، اللہ والوں کا کیا شان ہوتی ہے، کیا روب ہوتا ہے، اور پھر ہوں بھی نبی کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ اوپر سے ایک ڈاکو نے دیکھا، ڈاکو کے اوپر تجلی پڑی نیک لوگوں کی، تو وہ کہنے لگا کیا ہی نیک لوگ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے پیچھے جو ان کے دوست حواری چل رہے تھے نا، تو انہوں نے جملہ کوئی نہیں زبان سے ادا کیا، انہوں نے کہا ہوں، یعنی ایک تکبرانہ لہجے میں ہوں کہا کہ کہاں تو ڈاکو اور کہاں ہم نیک لوگ، تو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً منع کیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہی بھیجی کہ عیسیٰ تیرے پیچھے 2 لوگ چل رہے ہیں، ایک تیرے حواری اور ایک وہ ڈاکو۔ اس ڈاکو سے بھی کہے کہ آج سے تو نئی نیکیاں شروع کر، تیرے پرانے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اپنے حواریوں سے کہے کہ آج سے نئی نیکیاں شروع کریں، ان کے نیکیاں ضائع کر دی گئیں اس تکبر کی وجہ سے جو تکبر اس نے کیا تھا۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے، تکبر بہت بڑی بیماری ہے، یہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو ہم اس تکبر سے بچیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور اگلی امتوں کی اتنی پیروی کرو گے کہ بالش برابر بھی تم دونوں میں سب آپس میں فاصلہ نہیں رہے گا، یعنی اتنی پیروی، اتنی مشابہت اختیار کرو گے کفار کی کہ وہ اگر چپکلی کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، دیکھ لیں ہماری اولادیں ساری کی ساری یوں ہی کر رہی ہیں، ایسے ہی کر رہی ہیں۔ تو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ شب قدر کے برابر اس کو ثواب ملے گا، شب قدر کی رات کے برابر 3 مرتبہ اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گا۔ اب دیکھیں اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنے فضل سے دے دے تو، ورنہ شب قدر کا کیا ثواب ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے وہ ایک رات، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، اور سالوں کی تعداد 83 سال 4 ماہ بنتی ہے۔
جو محض حق تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ رب العزت شب قدر کے برابر اس کو ثواب دیں گے، کسی بھی ٹائم پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اور رمضان میں اپنے لیے افطاری کے ٹائم خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ جو بے نمازی ہے یا ہم میں سے کوئی ہے، ہماری فیملیز میں سے کوئی ہے، یا اللہ اس کو نمازی بنا دے۔ کہ ایک شخص چل رہا تھا، اس کے ساتھ شیطان اس کا رفیق بن گیا۔ پہلے زمانے میں شیطان نظر آیا کرتے تھے۔ اس شخص نے اس دن نماز فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب عشاء نہیں پڑھی۔ جب سونے کا وقت ہوا تو اس آدمی نے چاہا کہ شیطان بھی میرے ساتھ ہی سو جائے، لیکن شیطان نے اس سے بھاگنا چاہا۔ اس شخص نے کہا تو مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں ساری عمر میں اللہ کی ایک مرتبہ نافرمانی کی جس کی وجہ سے میرے اوپر لعنت ہو گئی، مگر تو نے ایک دن میں اللہ کی 5 دفعہ نافرمانی کی۔ مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر تجھ پہ کوئی عذاب بھیج دے تو تیری نافرمانی کی وجہ سے میں بھی مارا جاؤں گا۔ اس وجہ سے میں تجھ سے الگ، یعنی بے نمازی سے شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت بڑھیا آئی، تیل چاہیے، حضرت عمر نے تیل دے دیا، جانے لگی تو تیل نیچے گر گیا، دوبارہ واپس آئی، بوڑھی تھی، بوڑھے بچے ہو جاتے ہیں، تو حضرت عمر کو کہا مجھے تیل واپس چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا تیل تو ابھی دیا تھا، کہا وہ گر گیا۔ حضرت عمر نے کہا لا پیالی تیل ڈال دوں، کہا نہیں جو گرا ہے وہی تیل چاہیے۔ حضرت عمر کہنے لگے ارے پگلی وہ تیل تو واپس نہیں آتا، وہ تو گر گیا۔ کہنے لگی نہیں وہی چاہیے۔ تو حضرت عمر بچی تھی، بچوں والا ذہن تھا ان کا، بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور زمین کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں تیل گرا تھا، اور اس کے پاس جا کے کچھ کہا تو تیل واپس پیالے میں آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بڑھیا تھی، اب وہ بضد کہ حضرت عمر کو کہا کہ تو نے کیا کہا زمین سے کہ زمین نے تجھے تیل دینا شروع کر دیا واپس، ورنہ گری ہوئی چیز کبھی واپس آئی ہے ایسے؟ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے گری ہوئی چیز واپس آئی ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے زمین سے کہا تھا کہ اگر تو نے تیل واپس نہ کیا تو تیرے اندر بے نمازی کو دفنا دوں گا۔ بے نمازی کی ایسی نحوست تھی کہ زمین بھی اس سے ڈر گئی اور زمین نے تیل واپس کر دیا، کیونکہ بے نمازی کو کیا عذاب ہونا تھا، کیسا عذاب ہونا تھا بے نمازی کو کہ زمین بھی اس سے ڈر گئی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ حضرت عیسیٰ کے ایک دفعہ ایک بستی سے گزر ہوا، بڑی لہلہاتے ہوئے کھیت اور جانور آپس میں محبتوں والے، انسان محبتوں والے، فصلیں پکی ہوئی، سبزیاں، باغات، پھل فروٹ، یعنی ایک زندگی کی رمق اس بستی میں ان کو نظر آئی اور ایک برکتوں والی بستی۔ کچھ عرصہ گزرا حضرت عیسیٰ کا، پھر وہیں سے گزر ہوا تو دیکھا اس بستی کا نام و نشان ہی نہیں، گھر ہی نہیں، کھیت ہی نہیں، جانور ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہوئے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ کسی بے نمازی نے یہاں جو نہر گزر رہی تھی نا اس میں وضو کر لیا تھا، اس سے پانی پی لیا تھا، وضو نہیں، اس سے پانی پی لیا تھا، منہ دھو لیا یا پانی پی لیا۔ اس کی نحوست ایسی تھی کہ اسی پانی سے لوگ اس بستی کے کپڑے دھوتے تھے، کھانا پکاتے تھے، وہ پکاتے پکاتے نحوست ان کے اندر اتری، لوگ بے نمازی ہوئے، بے نمازیوں کی نحوست سے یہ بستی ہی ختم ہو گئی۔ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں کتنے بے نمازی ہیں؟ گھروں کے گھر ہی بے نمازی۔ پھر ہم کہتے کسی نے کچھ کروا دیا، وظیفے دیں لاکھ والے، 1.25 لاکھ والے، صرف نماز پوری پڑھ لیں
शैतान जादू कर देता है काला जब हम रात को सोते हैं, 3 गिरहें हमारी गुद्दी पे लगा देता है। हमारी जो ये है ना नेक, इसकी पिछली साइड पे गुद्दी जिसे कहते हैं, वहाँ पे लगा देता है। अब वो जादू पक्का हो जाता है जब हम सुबह फजर में सोए रहते हैं, अगर हम उठ जाते हैं, सिर्फ उठे हैं, पहली गिरह खुल गई, जादू टूट रहा है। वज़ू के लिए गए, दूसरी गिरह खुल गई, जादू टूट रहा है। तीसरा सजदा कर लिया जब हमने नमाज का नियत बांध ली, तो हमारे तीसरी गिरह खुल गई और शैतान का किया हुआ जादू ख़त्म हो गया। और अगर हम यूं ही पड़े रहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि शैतान जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता उसके कान में पेशाब कर देता है, इसलिए वो सोया पड़ा रहता है उसकी नहूसत से। उसकी नहूसत से जब हम नमाज नहीं पढ़ते ना, तो हम ये ना देखें निकल गई मुझसे यार, नहीं पढ़ी, ये देखें कि मुझे अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक खींच लेता है, रोज़ी पानी नहीं खींचता। रोज़ी तो वो काफरों को भी दे रहा है, सजदे की तौफीक खींच लेता है। फ़िक्र हो के अल्लाह मेरी ये नमाज निकल गई, तू किस बात पे मुझसे नाराज़ हो गया है।